اگر ایک حوالہ آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر بات جائے گی، سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، ایک حوالہ اگر غلط ثابت ہو 2 کروڑ روپیہ فاروق مصباحی دینے کا حقدار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے اولیاء کرام میں سے ایک ولی تھے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے ایک عاشق تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مترجم قرآن اور کئی کتب کے مصنف ہیں۔ آپ کی کتابوں، آپ کے رسائل میں سے ایک رسالہ ہے حفظ الایمان۔ اس رسالے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا یہ نہیں کہہ سکتے؟ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس سوال کے جواب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب تحریر فرمایا۔ اس جواب کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، تحریر فرمائی۔ اس بات پر احمد رضا خان صاحب نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس عبارت کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے۔ حالانکہ جو مضمون احمد رضا خان صاحب نے وہاں سے اخذ کیا، اس عبارت میں ایسا کوئی مضمون نہیں لکھا، اس عبارت میں ایسا کوئی مضمون نہیں موجود۔ خود جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نہ حفظ الایمان میں نہ کسی کتاب میں ایسا مضمون لکھا ہے، بلکہ میں خود ایسے مضمون کو کفر سمجھتا ہوں، میرے دل سے بھی اس کا شائبہ نہیں گزرا، اور جس کا ایسا اعتقاد ہو، جس کی تہمت مولانا تھانوی پر احمد رضا خان نے باندھی، جس کا ایسا اعتقاد ہو، ایسا آدمی کافر ہوگا۔ یہ خود مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا۔ جب خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لہٰذا اب زبردستی نہیں ماننا پڑے گا، تم نے ایسا لکھا ہے، یہ خواہ کی رضا خانیت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے ان پر تہمت باندھی اور وہی ناٹک آج تک احمد بریلوی حضرات کرتے آ رہے ہیں اور رضا خانی کر رہے ہیں۔ یا تو نہ سمجھ ہیں اور اتنے کم علم ہیں کہ ان کو عبارت سمجھ نہیں آتی، یا وہ سمجھتے ہیں اور ضد اور ہر درمی سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال تو وہ عبارت کیا تھی اور اس پر احمد رضا خان صاحب نے کیا مضمون اخذ کیا، یہ سمجھنا ہے۔ احمد رضا خان نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمہ لگایا کہ حضرت تھانوی نے اس عبارت میں حفظ الایمان میں لکھا ہے معاذ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور بچوں اور پاگلوں کا علم اور جانوروں کا علم معاذ اللہ برابر ہے۔ حالانکہ یہ سری گستاخی ہے، اور ایسا کس مسلمان کا ایمان ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک اور بچوں اور پاگلوں اور جانوروں کا علم مبارک معاذ اللہ برابر ہے؟ ایسا کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ نہ حضرت تھانوی نے ایسا لکھا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ اور ایسا عقیدہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ بچوں اور پاگلوں اور جانوروں کے برابر ہے، یہ بھی کفر ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا تھانوی نے ایسا نہیں لکھا، بلکہ انکار فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں لکھا ہے۔ اب وہ عبارت کیا ہے اور کس سوال کے جواب میں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنا علم مبارک تھا اور کتنا نہیں تھا، یہ سوال نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اس کی بحث کرتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اس پر وہ 2 شکے قائم کرتے ہیں، 2 وجہیں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی وجہ بیان کرتے ہیں اس سے ابھی بحث نہیں، کیونکہ یہ جو عبارت ہے جس پر احمد رضا خان صاحب نے حلہ مچایا اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہا، یہ دوسری شک کی عبارت ہے۔ یہ عبارت کیا ہے میں پڑھتا ہوں اور اس کا معنی سمجھاتا ہوں کہ ہے کیا۔ اہل علم کے لیے تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمجھ جاتے ہیں، عوام کے لیے عرض کر دوں گا۔ عبارت یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں حفظ الایمان صفحہ 15، فرماتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ یہ ہے عبارت۔ اب اس عبارت پر رضا خانیوں کا اعتراض ہے کہ اس عبارت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ
यानी ज़ैद अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के बराबर करार दे दिया है माअज़ल्लाह। हालांकि इस इबारत में ऐसी कोई बात नहीं। इस इबारत में हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये जो ऐसा का लफ्ज़ इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा इल्म ग़ैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। इस ऐसा का मर्जा क्या है, यानी ऐसा कैसा, तो इस ऐसा का मर्जा क्या है? ऐसा का मर्जा क्या उलूम नबूवत हैं या ऐसा का मर्जा बाज़ उलूम ग़ैबियाँ हैं? तो जो आप इबारत पढ़ते हैं ऊपर जो बहस हो रही है वो उलूम नबूवत की बहस नहीं हो रही, वो इसकी बहस नहीं होती कि नबी का इल्म कितना है, बल्कि बहस हो रही है बाज़ उलूम ग़ैबिया की। बाज़ उलूम ग़ैबिया के बारे में हज़रत थानवी फरमाते हैं कि ऐसा इल्म यानी कैसा, बाज़ उलूम ग़ैबिया तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। और मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इसका इनकार करेगा कि बाज़ उलूम ग़ैबिया तो सबको हासिल हैं। बाज़ उलूम ग़ैबिया ज़ैद को भी हासिल है, अमर को भी हासिल है, सभी मजनून जमी हैवानात व बहाइम को हासिल है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। तो बाज़ उलूम ग़ैबिया की बात हो रही है। हज़रत थानवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की बात नहीं कर रहे। इसमें ये नहीं कहते कि पैगंबर का इल्म इनके बराबर है, बल्कि कहते हैं कि बाज़ उलूम ग़ैबिया उन सबको हासिल है। अब ये कुल और बाज़ क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ ताकि बात खुल जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं आपको समझा सकूँ। बात यह है कि एक लफ्ज़ कुल है और एक लफ्ज़ बाज़ है, ठीक है जी। कुल कहते हैं मुकम्मल को और बाज़ कहते हैं जो मुकम्मल ना हो। अगर कोई चीज़ मुकम्मल है, तमाम है, उसको कुल कहेंगे। अगर उससे कम है फिर कम की मिक़दार मुतअय्यन नहीं, उससे कम है फिर जितना भी हो वो बाज़ है। यानी समझाने के लिए आपको अर्ज़ करूं कि अगर 100% है कुल, 100% कुल है, जो 100% से कम होगा वो बाज़ है। अब अगर 100 बातें मसलन सवाल पेपर के अंदर 100 सवालात आए हैं, जिसको तमाम सवालों के जवाब आते हैं उसको कुल सवालों के जवाब आते हैं, ठीक। और जिसको 99 सवालों के जवाब आते हैं उसको बाज़ सवालों के जवाब आते हैं। जिसको 98 सवालों के जवाब आते हैं उसको भी बाज़ सवालों के जवाब आते हैं। जिसको एक सवाल का जवाब आता है उसको भी बाज़ सवाल के जवाब आते हैं, ठीक। तो 1 से लेकर 99 तक जिसको आते हैं उन सब पर लफ्ज़ बाज़ फिट होगा, उन सब पर लफ्ज़ बाज़ का इतलाक़ होगा। और जिसको सब 100 सवालों के जवाब आते हैं उस पर लफ्ज़ कुल का इतलाक़ होगा। तो लफ्ज़ बाज़ में ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप इस पर लफ्ज़ बाज़ इस्तेमाल करें तो जितना इल्म इसके पास होगा उतना ही इल्म इसके पास होगा, नहीं, बल्कि लफ्ज़ बाज़ इस्तेमाल होता है कुल से जो कम होगा उस पर। एक बिस्कुट का डब्बा है, उसमें 10 बिस्कुट हैं तो वो कुल है, यानी उसमें कुल 10 बिस्कुट होते हैं। जब वो पूरा होगा और उसमें 10 के 10 बिस्कुट होंगे तो वो कुल है। अब उसमें से जब आपने एक बिस्कुट बाहर निकाल लिया तो ये जो एक बिस्कुट है ये भी बाज़ होगा और वो जो 9 रहते हैं वो भी बाज़ होंगे। आपने किसी को एक बिस्कुट दे दिया और किसी को 9 बिस्कुट दे दिए तो आप कह सकते हैं मैंने बाज़ इसको दे दिया और बाज़ हिस्सा इसको दे दिया। अब रज़ा खानी सुनने वाला है, बरेलवी सुनने वाला है, और आप बरेलवी से कहते हैं कि देखो मैंने इसको बाज़ हिस्सा दे दिया, मैंने इसको बाज़ हिस्सा दे दिया। वो बरेलवी आपसे कहता है इसका मतलब तूने 5 इसको दिए हैं, 5 उसको दिए हैं। आप कहते हैं नहीं, मैंने 1 इसको दिया है, 9 उसको दिए हैं। और चूँकि 1 पर भी लफ्ज़ बाज़ का इतलाक़ होगा और चूँकि 9 पर भी लफ्ज़ बाज़ का इतलाक़ होगा, लिहाजा मैंने बाज़ कहा। उस पर वो बरेलवी कहता है कि तू झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोला? इसलिए तू झूठ बोलता है क्योंकि तूने लफ्ज़ बाज़ इस्तेमाल किया, लिहाजा लफ्ज़ बाज़ इस बात का तकाजा करता है कि ये बराबर सराबर होना चाहिए था। तो ये मेरी जहालत है। लफ्ज़ बाज़ इसका मुतालबा नहीं करता कि 2 चीज़ बराबर होंगे तब लफ्ज़ बाज़ इस्तेमाल होगा, नहीं, बल्कि 100 से कम जो भी हो, 99 हो, 98 हो, 97 हो, और यानी जब कुल 100 ही होगा उससे कम जो भी होगा वो बाज़ होगा। अगर आपको एक बात पता है गैब की तो इसको भी बाज़ उलूम गैब कहेंगे, बाज़ इल्म गैब कहेंगे। अगर आपको 2 बातें पता है इसको भी बाज़ इल्म गैब कहेंगे। अगर आपको 4 बातें पता हैं तो इसको भी बाज़ उलूम गैबिया कहेंगे। अगर आपको 10 बातें पता हैं इसको भी बाज़ उलूम गैबिया कहेंगे। अगर आपको 9 बातें पता है, 10 बातें पता हैं, 20 बातें पता हैं, 80 बातें पता हैं, इसको भी बाज़ उलूम गैबिया कहेंगे। और जो उलूम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हासिल हैं
وہ تو کروڑوں اربوں، بلکہ کروڑوں اربوں کیا، اس کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور کون اندازہ کر سکتا ہے پیغمبر کے علوم کا؟ وہ تو بہت زیادہ ہیں، اور اگر تمام مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے اس کا اور پیغمبر کے علوم کا آپس میں کوئی یعنی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ کل نہیں ہے، جیسا کہ خدا احمد رضا خان صاحب بھی مانتے ہیں کہ کل نہیں ہے، جب کل نہیں ہے تو وہ کروڑوں اربوں اور وہ بہت زیادہ علوم کہ جو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس نے کتنے دیے، اور پیغمبر جانتے ہیں کہ ان کو کتنے دیے گئے، اور کتنے علوم کی اطلاعات دی گئی، کتنا یعنی غیب ان پر ظاہر کیا گیا، کتنی اطلاعات ان کے پاس آئیں، نبی جانتے ہیں، لیکن وہ جو بہت زیادہ ہے وہ بھی لفظ غیب، لفظ بعض کے اندر ہی آتا ہے، کیونکہ کل نہیں ہے۔ تو کل سے جو کم ہوگا اس کو بعض کہتے ہیں۔ اگر کسی کو ایک بات پتہ ہے اس کو بھی لفظ بعض میں لائیں گے، اگر کروڑوں باتیں پتہ ہیں، اربوں باتیں پتہ ہیں، اس کو بھی لفظ بعض کہیں گے جو کہ کل نہ ہو۔ یہ بات بالکل آسان سے صاف سی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ تو سب کو ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں اربوں خربوں یعنی اطلاعات ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے، گن سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کروڑوں اربوں خربوں غیب کی خبریں آپ پر ظاہر ہوئیں، لیکن یہاں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ایک بات، دو بات، تین باتیں معلوم ہیں، تو وہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کروڑوں اور اربوں اطلاعات ہیں غیب کی، ان کو بھی بعض علوم غیبیہ کہیں گے۔ اور ان کو جو ایک ایک لفظ، زید کو جو ایک بات پتہ ہے، عمر کو جو ایک بات پتہ ہے، بہائم کو جو ایک بات پتہ ہے، حیوانات کو جو ایک بات پتہ ہے، اس کو بھی بعض علم غیب کہیں گے۔ تو لفظ بعض میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اور لفظ بعض میں آنے کی وجہ سے برابر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں۔ بریلوی جو ہیں وہ کماتے ہیں، کام کرتے ہیں اسباب کی دنیا میں، کما کر کے گھر لاتے ہیں، گھر لانے کے بعد ان بچوں کو کھلاتے ہیں، بیویوں کو کھلاتے ہیں۔ اسباب کی دنیا میں کھلانے والے تو اللہ ہے، اسباب کی دنیا کی بات کر رہا ہوں اور سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اب وہ کما کر کے لاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بریلوی کہتا ہے، اس سے کوئی سوال کرتا ہے دوسرا بریلوی، کہتا ہے کہ تو تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے یا تو بعض کو کھلاتا ہے؟ تو بریلوی کیا جواب دے گا؟ بعض کو کھلاتا ہے، کل کو تو نہیں کھلاتا نا، اس کے بچے 2-3 ہوں گے، ایک ہوگا، 2 ہوں گے، یا ماں باپ ہے یا بیوی ہے یا کون ہے، تو وہ ان کے ذریعے سے کھاتے ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں اس کے ذریعے سے کھاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بعض کھاتے ہیں۔ اللہ کھلانے والا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بعض کھلاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کتیا ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اس کے ذریعے سے رزق ملتا ہے ان کے بچوں کو، تو وہ بھی کل کو کھلاتی ہے، اس کے ذریعے سے کل کائنات کو رزق ملتا ہے، یا اس کے بچوں کو ملتا ہے؟ اس کے بچوں کو ملتا ہے۔ تو کل کو ملتا ہے یا بعض کو ملتا ہے؟ بعض کو ملتا ہے۔ تو ایک بریلوی کے ذریعے سے یعنی بعض کو رزق ملتا ہے، اور ایک کتیا کے ذریعے سے بھی بعض کو رزق ملتا ہے۔ تو بتائیے کہ کیا اس لفظ بعض کی وجہ سے یہ رزق اور وہ رزق برابر ہو گیا اور ایک جیسا ہو گیا؟ نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے یہ برابر نہیں ہوا، الگ الگ ہے، بھائی وہ انسان ہے، وہ کوئی اور شے ہے، یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، اس کی مقدار الگ ہے، اس کی مقدار الگ ہے، لفظ بعض میں آنے کی وجہ سے نہ ایک جیسے ہوں گے نہ مقدار ایک ہوگی، تو یہ دیوبندیت ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ لفظ بعض میں آنے کی وجہ سے وہ رزق اور یہ رزق ایک ہو جائے گا، یہ رضاخانیت ہے۔ تو لفظ بعض میں آنے کی وجہ سے ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ مقدار ایک جیسی ہوتی ہے اور نہ کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ لفظ بعض میں آنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی کل سے کم ہوگا اس کو لفظ بعض میں وہ آتا ہے، لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کیفیت کیا ہے، مقدار کیا ہے، وہ علیحدہ شے ہے۔ اس عبارت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ علوم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، نہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو کتنا علم غیب تھا، بس اتنا فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر کو حاصل تھا، اگر تم کہتے ہو کل یا بعض، اگر بعض کہتے ہو، اب وہ بعض میں کتنا ہے اس کی تو بحث ہی نہیں اس عبارت میں، یعنی جو نبی کا بعض علم ہے وہ کتنا ہے اس کی اس میں بحث ہی نہیں۔ وہ آگے حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس عبارت میں یہ بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض علم حاصل ہے، اگر تم بعض علم کی وجہ سے پیغمبر کو عالم الغیب کہو گے تو بعض علم تو سب کو حاصل ہے، یعنی ایک ایک دو غیب کی باتیں سب کو معلوم ہے، لہٰذا تمہیں سب کو عالم الغیب کہنا پڑے گا۔ باقی یہ کہ پیغمبر کو کتنا بعض علم ہے، ان کو کتنا ہے، وہ آگے چل کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حفظ الایمان میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم تشریعیہ بتمامہا دے دیے گئے تھے، تمام علوم تشریعیہ، جو آگے چل کر کے کہتا ہے اسی رسالے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام علوم تشریعیہ دے دیے گئے۔ وہ کچھ صفحے پہلے کہتا ہے کہ پیغمبر کا علم نعوذ باللہ ان کے برابر ہے،
نہیں. تو یہاں جو یہ لفظ ہے نا ایسا علم غیب، تو ایسا کا مرجع بعض علوم غیبیہ ہیں، ایسا کا مرجع علوم نبوت نہیں، کیونکہ یہاں وہ بحث ہی نہیں ہے. لہٰذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم پیغمبر کو عالم الغیب کہو گے تو بعض کی وجہ سے یا کل علم کی وجہ سے، تو کل تو تم بھی نہیں مانتے، اور جو مانتا ہے تو پھر اس پر الگ بحث حضرت تھانوی کی ہے. اور اگر بعض کی وجہ سے کہو گے تو بعض علم غیب سب کو حاصل ہے، بعض علم غیب سب کو حاصل ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس پر میں دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ بعض میں تو یعنی اگر کسی کو غیب کی ایک ہی بات معلوم ہے اس کو بھی بعض علم غیب کہتے ہیں. باقی کیا ان کا علم حضور جیسا ہے؟ ایسا تو یہی کہیں نہیں لکھا. حضور کا علم کتنا ہے وہ بھی یہاں نہیں لکھا. لہذا لفظ بعض کی وجہ سے نہ دو چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نہ ان کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے، یہ بات اب سمجھ لیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا سب کو علوم غیبیہ حاصل ہیں؟ کہ جی ہاں، علوم غیبیہ حاصل ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، 15واں پارہ ہے، آیت نمبر 44 سے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ایسے کوئی بھی چیز نہیں ہے جو تسبیح بیان نہ کرتی ہو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، ولیکن تم ان کی تسبیحوں کو سمجھتے نہیں ہو. لہٰذا پتہ چلا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تسبیح تو اسی کی بیان کرے گی نا جو معلوم ہو، تسبیح اسی کی بیان کرے گی. پتہ چلا ہر چیز اللہ کا علم رکھتی ہے، اور اللہ یہ بھی غیب کی خبر ہے، اللہ کا ہونا یہ بھی ہمارے لیے غیب کی خبر ہے. ہم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں، لہٰذا ہر چیز کو اللہ کا علم ہے، تو پتہ چلا ہر چیز غیب کا علم رکھتی ہے. تمام ہم مسلمان جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، قبر پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو ایمان اسی پر رہیں گے نا جو ہمیں معلوم ہو، یا اس پر رکھیں گے جو ہمیں معلوم ہی نہیں. تو ان تمام غیب کی باتوں کا تو ہمیں بھی علم حاصل ہے، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو بعض علوم غیبیہ تو ہم سب کو حاصل ہیں، اور غیب کی بات تو میں نے ثابت کر دی کہ تمام چیزوں کو وہ مِن شَيْءٍ، تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو تمام چیزوں میں وہ بہائم ہیں، حیوانات ہیں، سارے آ جاتے ہیں، زید بھی، عمر بھی، سبی بھی، یہ سارے آ جاتے ہیں وہ مِن شَيْءٍ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. تو دیکھیے اب بات یہ ہے کہ نبی تمام چیزیں جو ہیں غیب کی کوئی نہ کوئی خبر رکھتی ہیں، لہٰذا بعض علم غیب تو سب کو حاصل ہے. اب وہ کتنا ہے؟ کسی کو 2 باتیں، کسی کو 4 باتیں، کسی کو 7 باتیں، کسی کو 10 باتیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اربوں کھربوں کروڑوں باتیں جن کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اس کی اس بارے میں بحث ہی نہیں. لیکن وہ بھی بعض علم کے لفظ میں آئے گا، یہ بھی بعض علم کے لفظ میں آئے گا، چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم تھے، مولوی تھے، وہ چیز کو سمجھتے تھے، انہوں نے بتایا. یہ چونکہ ان پڑھوں کی جماعت ہے، یہ اس میں فرق نہیں کر پاتی. اچھا، پھر آگے چلیے، آگے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سناؤں کہ ان کے احمد رضا خان صاحب نے تو گدھے کے لیے بھی غیب تسلیم کر لیا ہے. ارے غیب کا علم تو اس نے گدھے کے لیے بھی تسلیم کر لیا ہے. کہ جی کہاں کیا ہے؟ اٹھائیے الملفوظ احمد رضا خان صاحب کی، حصہ 4 صفحہ نمبر 8. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں ایک صاحب اولیاء کرام میں سے تھے، آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا. حضور کے پاس کچھ سیب نظر میں آئے تھے، حضور نے ایک سیب دیا اور کہا کھاؤ. عرض کیا حضور بھی نوش فرمائیں. آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی. اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سب سے بڑا اچھا خوش رنگ سیب ہے، اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں. آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا ہم مصر گئے تھے. اب آگے سے بزرگ کہتے ہیں بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ وہ والا سیب اٹھا کر کے مجھے دے دیں، یعنی کشف ہو جائے گا اسے کہ بادشاہ یہ سیب لینا چاہتا ہے، تو میں اسے ولی مان لوں گا، یعنی اس کو کشف ہو جانا چاہیے. اب اس نے وہ سیب اٹھا کر کے وہ بزرگ وہاں سے کہنے لگے، یہ احمد رضا خان صاحب نقل کرتے ہیں، کیا ہم مصر گئے تھے، وہاں ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک گدھا ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے. ایک چیز ایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے، اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے، گدھا ساری محفل میں دورہ کرتا ہے، جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے. یہ حکایت ہم نے اس لیے بیان کی کہ اگر یہ سیب ہم نہ دیں تو ولی ہی نہیں، اور اگر دے دیں تو اس گدھے سے بڑھ کر کیا کمال ہے. یہ حکایت احمد رضا خان صاحب بیان کرتے ہیں، جس حکایت میں بادشاہ کے ذہن میں آیا اس کو کشف ہونا چاہیے، اور اس نے ایسی حکایت بیان کی کہ مصر کے گدھے کو بھی کشف ہوتا تھا.
यानी वो उठा करके उसके आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, जिसके पास चीज़ रख दी जाती गधा उसी के पास चला जाता था। तो ये बुजुर्ग कहते हैं, फरमाना चाहते हैं कि कश्फ तो उस गधे को भी हासिल था, और अगर हमें भी हासिल हो गया तो कौन सा कमाल है। और कश्फ जो है वो गैब की खबर ही होती है, ये गैर मुकल्लफ को भी पता है, बरेलवियों को भी पता है, और हमें भी पता है कि कश्फ गैब की खबर होती है। तो अब यहाँ गैब का इल्म अहमद रज़ा खान साहब तो गधे के लिए भी तस्लीम कर रहे हैं, तो बताइए कि वो जानवरों में नहीं आता, गधा नहीं आता। तो जब गधे के लिए भी बरेलवी हज़रत अहमद रज़ा खान साहब गैब का इल्म तस्लीम करते हैं, इसी को बाज़ इल्म गैब कहते हैं। यही बात हज़रत थानी फरमाते हैं कि भैया बाज़ इल्म गैब तो सबको हासिल है, जैसे कि तुम गधे के लिए भी गैब का इल्म तस्लीम करते हो। तो जब सबको हासिल है तो अब वो बाज़, और अगर बाज़ इल्म की बुनियाद पर तुम रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब कहोगे तो बाज़ इल्म की बुनियाद पर तुम्हें इनको भी आलिमुल गैब कहना पड़ेगा। तो बाकी ये सीधी सी बात है। बाकी पैगंबर का इल्म कितना है वो यहाँ बहस नहीं। वो आगे हज़रत थानी फरमाते हैं कि तमाम उलूम तशरीइया उनको दे दिए गए थे। ये मुख्तसर सी वजाहत मैंने इसके अंदर कर दी कि इसमें बिल्कुल भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ऐसी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई कि पैगंबर का इल्म उन जैसा है। यहाँ जो लफ्ज़ ऐसा है इस इबारत में, उस ऐसा का मरजा उलूम नबूवत नहीं, बल्कि उस ऐसा का मरजा जो है वो उलूम क्या इन्हें कहते हैं, बाज़ उलूम गैबिया है। फिर एक बार कही जाती है इसमें लफ्ज़ ऐसा है, और लफ्ज़ ऐसा जो है तशबीह के लिए आता है। उसके जवाब में अर्ज़ करूँ, यानी हज़रत थानवी ने माज़अल्लाह उलूम नबूवत को इनसे तशबीह दे दी है, हालांकि बहस मैंने कर दी। फिर भी ये बात अर्ज़ कर देता हूँ कि लफ्ज़ ऐसा उर्दू में हमेशा तशबीह के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं एक मिसाल देता हूँ उर्दू में, अल्लाह ऐसा कादिर है कि वो कुछ भी कर सकता है। उर्दू में जुमला इस्तेमाल होता है ना, अल्लाह ऐसा कादिर है। तो बताइए यहाँ अल्लाह की किससे तशबीह दी गई है? किसी से भी नहीं। अब उर्दू लुगात उठाइए, आपको पता लगेगा लफ्ज़ ऐसा हमेशा तशबीह के लिए नहीं आता। जब हमेशा तशबीह के लिए नहीं आता तो फिर यहाँ ज़बरदस्ती घुसेड़ना कि नहीं जी यहाँ लफ्ज़ ऐसा है तशबीह के लिए आता है, यहाँ तशबीह दी गई है, ये जुल्म ज़्यादती और रज़ाख़ानियत है, ये सही नहीं। जब लफ्ज़ ऐसा आपने अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया, तशबीह वहाँ नहीं हुई, तो यहाँ भी ज़बरदस्ती की तशबीह दाखिल करना ये अच्छा नहीं रहता। तो ये साफ सी इबारत थी। फिर जब ये इबारत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आई और इस पर अहमद रज़ा खान साहब ने धोखा किया, तो उसी ज़माने में, ये मैं आज बात नहीं कर रहा, एक बाद में हज़रत थानवी की बात नहीं की गई, उसी ज़माने में मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत थानवी के पास सवाल लिख के भेजा, और ये भी इसी हिफ्ज़ुल ईमान के आखिर में छपता है और बस्तुल बनान के नाम से छपता है, जिसमें हज़रत थानवी ने अपनी इबारत की वजाहत की। हालांकि अहले इल्म को तो पहले समझ में आ गई थी और वजाहत कर दी और सहल बना दिया। उसमें सवाल मौलाना मुर्तज़ा हसन साहब करते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी से, कहते हैं कि मौलवी अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी ये बयान करते हैं और हुसामुल हरमैन में आपकी निस्बत लिखते हैं कि आपने हिफ्ज़ुल ईमान में इसकी तसरीह की कि गैब की बातों का इल्म जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा हर बच्चे और पागल बल्कि हर जानवर और हर चारपाए को हासिल है, इसलिए उमूर ज़ैल दरियाफ़्त तलब हैं। नंबर 1, आया आपने हिफ्ज़ुल ईमान में या किसी किताब ने ऐसी तसरीह की है? नंबर 2, अगर तसरीह नहीं तो बतरीक़ लुज़ूम भी ये मज़मून आपकी किसी इबारत से निकल सकता है? नंबर 3, आया ऐसा मज़मून आपकी मुराद है? नंबर 4, अगर आपने न ऐसे मज़मून की तसरीह फरमाई न इशारे से ये आपकी जो है वो ऐसा मज़मून निकलता है, ना आपकी ये मुराद है, तो ऐसे शख्स को जो ये एतिकाद रखे या सराहतन या इशारतन कहें, इसे आप मुसलमान समझते हैं या काफिर समझते हैं? ये सवाल गया। अब देखिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या जवाब फरमाते हैं इसी हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर, जो इसके साथ छपता है, इसके साथ रिसाला छपता है हिफ्ज़ुल ईमान के साथ ही। तो आप देखिए इसी रिसाले का सफ़ा नंबर 21 और 22, हज़रत थानवी फरमाते हैं मैंने ये ख़बीस मज़मून किसी किताब में नहीं लिखा, और लिखना तो दरकिनार मेरे क़ल्ब में भी इस मज़मून का कभी ख़तरा नहीं गुजरा। हज़रत थानवी फरमाते हैं भाई मेरे क़ल्ब से भी, मेरे दिल से भी इसका वहमा नहीं गुजरा जो अहमद रज़ा ख़ान ये बरेलवी मेरे सर बांध रहे हैं। नंबर 2, मेरी किसी इबारत से मज़मून लाजिम भी नहीं आता, चनाच आखिर में अर्ज़ करूँगा। फरमाती हैं मेरी इस इबारत यानी हिफ्ज़ुल ईमान की जिस इबारत पर एतराज़ है, इससे लाजिम भी ये नहीं आता, फिर उसकी वजाहत करूँगा। फिर हज़रत थानवी ने कई सफ़ात पर इसकी वजाहत की है, जो हज़रत पढ़ना चाहते हैं हिफ्ज़ुल ईमान ले लें। आखिर में हज़रत थानवी ने जो वजाहत किया उसको पूरा पढ़ें और समझ आ जाएगा कि इल्म किसे कहते हैं, और अहमद रज़ा ख़ान का धोखा समझ आ जाएगा। नंबर 3, जब मैं इस मज़मून को ख़बीस समझता हूँ और मेरे दिल में भी कभी इसका ख़तरा नहीं गुजरा जैसा कि ऊपर मारूज़ हुआ, तो मेरी मुराद कैसे हो सकता है? नंबर 4, जो शख्स ऐसा एतिकाद रखे या बिला एतिकाद सराहतन या इशारतन ये बात कहे मैं इस शख्स को खारिज अज़ इस्लाम समझता हूँ, वो तकज़ीब करता है नुसूस क़तइया की और तनकीस करता है हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत थानवी ख़ुद फरमाते हैं न मैंने ऐसा लिखा
نہ ایسا میری کسی عبارت سے لازم آتا ہے، اور جو ایسا کہے گا، ایسا اعتقاد رکھے گا، ایسا آدمی کافر ہے۔ جب خود حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو ایسا اعتقاد رکھے گا کہ حضور کا علم معاذ اللہ ان کے برابر، ایسا آدمی کافر ہے، اور میں نے نہیں کہا، پھر حفظ الایمان کی عبارت کی پوری تشریح آگے وضاحت کی ہے جو ابھی موجود ہے۔ بریلوی نہ اس کو دیکھتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں، بس ضد اور ہر درمی میں نہیں ہم نہیں مانیں گے، اب میں نہ مانوں کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر کے حضرت تھانوی نے خود اسی حفظ الایمان کے اندر ایک عبارت نقل کی ہے شرح موافق کی۔ اچھا، شرح موافق وہ کتاب ہے جس کو بریلوی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس کتاب سے عربی عبارت مولانا تھانوی نے نقل کی ہے، حفظ الایمان صفحہ 31 آپ اٹھائیے، یعنی یہ جو جوابی مضمون ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مولانا مرتضی حسن کو، اس میں انہوں نے شرح موافق سے عبارت نقل کی ہے۔ وہ جو عبارت شرح موافق کی ہے اس میں بھی بالکل وہی بات لکھی ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں لکھی ہے۔ وہ عبارت جو میں نے ابھی پڑھ کر کے سنا، بالکل وہی بات لکھی ہے۔ اب سوال ہے کہ اگر یہ کفر ہے تو وہ کفر کیوں نہیں، اور حضرت تھانوی اگر کافر ہے تو شرح موافق والے کافر کیوں نہیں؟ اس کا جواب کوئی بریلوی نہیں دیتا، اور آنکھیں بند کر جاتے ہیں کبوتر کی طرح۔ میں دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں تمام بریلویوں کو، آئندہ ایک کام کرنا، حفظ الایمان رسالہ آپ کے پاس ہے، دکھاتے رہتے ہو، یہ جو صفحہ 31 پر حضرت تھانوی نے شرح موافق کی عبارت نقل کی ہے، یہ عربی عبارت ہے، اس عربی عبارت کا اردو میں ترجمہ کرنا، پھر لوگوں کو بتانا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور یہ بتانا کہ اس میں اور حفظ الایمان کی عبارت میں کیا فرق ہے، حضرت تھانوی کی عبارت میں کیا فرق ہے، اور یہ بتانا کہ وہ کفر کیوں ہے اور یہ کفر کیوں نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یا تو اس کو بھی کافر کہو، اور تمہارے بڑے احمد رضا خان سارے اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلم امام مانتے ہیں، اور اس میں بھی ایسی عبارت لکھی ہے جیسے احمد رضا خان صاحب نے کہی۔ اصل میں انہوں نے اس زمانے میں شرح موافق دیکھی نہیں تھی، تو وہ ذہن میں نہیں تھا کہ پکڑ ہوگی، بعد میں جب شرح موافق کی عبارت سامنے آئی تو حق بکا ہو کر رہ گئے، لیکن چونکہ ضدی ہر درمی ہے لہٰذا بات سے ہٹی نہیں۔ تو دیکھیے حضرت تھانوی نے اپنی عبارت کے دفاع کے طور پر خود شرح موافق کی عبارت پیش کی کہ دیکھو یہاں بھی ایسا لکھا ہے، تو کہو نا شرح موافق والے بھی کافر ہیں، اور اگر کہتے ہو وہاں ایسا نہیں لکھا، عبارت موجود ہے، اصل شرح موافق سے نقل کر دینا اور کہہ دینا کہ دیکھو اس کا اردو ترجمہ کرنا خالص تشریح کے بغیر، اور یہ جو یعنی حاشیے کے بغیر ترجمہ لکھ دینا، پھر لوگوں کے سامنے کہنا کہ اور پھر بتانا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، کچھ بھی نہیں، بس ہر درمی اور ضد ہے تمہاری۔ الغرض حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی، وہاں ایسا کا مرجع علوم نبوت نہیں بلکہ بعض علوم غیبیہ ہیں، اور بعض علوم غیبیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سب کو حاصل ہیں، اور اس پر میں نے قرآن پاک سے دلیل دے دی اور سب مانتے ہی ہیں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ احمد رضا خان نے گدھے کے لیے بھی کشف تسلیم کیا ہے۔ اب اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ باقی علوم نبوت، تو علوم نبوت کے بارے میں انہوں نے بات ہی نہیں کی کہ نعوذ باللہ وہ ان جیسا ہے، یا علوم نبوت کے بارے میں حضرت تھانوی نے نہیں کہا کہ وہ اتنا ہے، بلکہ کچھ صفحات کے بعد کہا کہ پیغمبر کو تمام علوم تشریح دے دیے گئے تھے، اور ایسا کا لفظ تشبیہ کے لیے بھی نہیں آتا۔ یہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ تو ہو گئی حفظ الایمان کی بات۔ اب دیکھیے اس حفظ الایمان کی عبارت کا رد کرتے ہوئے زبردستی وہ کفر کا معنی گھسیٹتے ہوئے اس میں عمر اچھروی نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت میں، اور جو بریلویوں کی اساسی مرکزی کتاب ہے، اس کتاب نے ایک سری گستاخی قرآن پاک کی کر دی۔ اس میں لکھا صفحہ نمبر 223 پر، جو حوالہ میں نے پچھلی ویڈیو میں پیش کیا تھا، کتاب بھی دکھائی تھی، اس میں اس نے لکھا کہ تھانوی کو چاہیے، یعنی حضرت تھانوی کے بارے میں کہا کہ اس رسالے کے مصنف کو چاہیے کتے کے نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے اور آؤ آؤ کرتا رہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کون سا قرآن ہے نازل شدہ، کتاب نہیں قرآن، کتاب نہیں قرآن، وہ بھی نازل شدہ کس پر؟ کتے پر نازل شدہ قرآن پر ایمان لے آئے۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک کی گستاخی ہے۔ تو بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو انہوں نے الزامی طور پر کہا ہے، الزامی طور پر کہا۔ اس کے جواب میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ کس عبارت کے الزامی جواب میں کہا؟ آپ کہتے ہیں حفظ الایمان کی، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ بتائیے حفظ الایمان کے کس لفظ سے، حفظ الایمان کے کس عبارت سے یہ لفظ نکلتا تھا اور یہ الزامی جواب نکلتا تھا؟ کسی سے بھی نہیں۔ باقی اب زبردستی وہی احمد رضا خان والا معنی گھسیڑے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب الزامی جواب بنتا ہی نہیں تو کس الزامی جواب کے طور پر انہوں نے قرآن پاک کی گستاخی کی؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں بالفرض والمحال کہ حفظ الایمان میں معاذ اللہ وہی کچھ لکھا ہے جو تم کہتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا تب بھی اس کے لیے جائز تھا کہ قرآن پاک کی گستاخی کرتا اور یہ اتنا خطرناک لفظ قرآن پاک کے لیے استعمال کرتا؟ آئیے آپ ہی کے عالم سے پوچھتے ہیں، آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اٹھائیے ان کی جو تفسیر ہے، ترجمہ تبیان القرآن، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 495،
اس کے اندر آپ کے غلام رسول سعیدی صاحب، آپ کے شیخ القرآن والحدیث کہتے ہیں ایک یہودی کے بارے میں، سننا ذرا سننا، کہتے ہیں یہودی کا یہ عقیدہ اور ایک یہودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، بلکہ اس نے اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اعتراض کرتے ہوئے بطریق الزام یہ کہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کو واجب القتل قرار دیا۔ کہتا ہے اس یہودی نے یعنی ایسا نہیں کہا تھا، اس یہودی نے نظریے کے طور پر نہیں کہا تھا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، بلکہ اس نے الزامی طور پر مسلمانوں کو کہا کہ اللہ معاذ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں نظام زکوٰۃ کو دیکھ کر۔ کہتے ہیں جو اس نے الزامی طور پر اللہ کے بارے میں بات کہی، اللہ اس پر بھی ناراض ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یعنی تھپڑ مارا اور واجب القتل قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب مسئلہ یہ ہے، آگے چل کر کے غلام رسول سعیدی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا، غلام رسول سعیدی صاحب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف کوئی ہتک آمیز جملہ خواہ بطریق الزام کہا جائے، خواہ بطریق الزام کہا جائے، یعنی اگر الزامی طور پر بھی کوئی گستاخانہ جملہ کہا جائے یا بطریق عقیدہ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور کفر ہے اور اس کا قائل موجب قتل ہے۔ آپ بتائیے، غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی گستاخی کرے گا یعنی گستاخانہ جملہ کہے گا اللہ کے بارے میں، تو وہ تو سیدھی سی بات ہے، جب اللہ کے متعلق گستاخی ہوگی تو قرآن کے متعلق اس نے کی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی نبی کے متعلق گستاخی کرے گا، غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں اگر کوئی گستاخانہ جملہ کہے اور الزامی طور پر کہے تب بھی وہ گستاخی ہوگی اور کفر ہوگا، مسئلہ ختم۔ آپ کہتے ہیں اس نے قرآن پاک، اب مجھے بتائیے کہ قرآن پاک کو کتے پر نازل کرنا، کتے کا نازل شدہ قرآن، کتے کا، یہ اردو میں کا کی یہ مضاف الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتے کا نازل شدہ قرآن، یعنی قرآن ہے اور کس کا ہے؟ معاذ اللہ کتے کا ہے، اترا ہوا نازل اترا ہوا قرآن کتے کا ہے، یہ معنی ہے عبارت کا، معاذ اللہ اترا ہوا قرآن کتے کا ہے۔ اتنا گستاخی، اتنی گستاخی، پھر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الزامی طور پر۔ تو تمہارا غلام رسول سعیدی کہتا ہے تبیان القرآن جلد 2 میں نے حوالہ بتا دیا کہ اگر الزامی طور پر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ گستاخی ہی مانی جائے گی، اس چیز سے وہ نہیں بچ سکتا کہ الزامی طور پر، بلکہ یہ کفر ہوگا۔ تو اب بتائیے کہ آپ کا یہ الزامی جواب والا یعنی یہ بہانہ کہاں گیا؟ ختم، تباہ۔ لہٰذا یہ اللہ کا کرنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت میں تو کفر نہیں، معاذ اللہ، انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی، اور وہاں کوئی گستاخی نہیں ہوتا، عاشق رسول تھا، اللہ کا ولی تھا، ہاں ان کو نیچا دکھانے میں چلتے اتنا گر گئے کہ خود قرآن کی گستاخی کر دی اور ایسے پھنسے کہ اب نہیں نکلتے اور چاہتے ہوئے بھی نہیں نکلتے، الجھا پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ لہٰذا خود تم نے اب گستاخی کر دی مقیاس حنفیت نامی کتاب میں، اور اس نے کہا قرآن والے نے کہ الزامی طور پر بھی کرے گا تب بھی گستاخی ہوگی۔ پہلی بات تو وہاں الزامی طور پر بنتا ہی نہیں، اور اگر تمہارے بقول چونکہ تم مانتے نہیں ہو، زبردستی نہیں وہاں بنے گا ایسا معنی، تو پھر بھی تمہارے غلام رسول سعیدی کہتا ہے الزامی طور پر نہیں، لہذا گستاخ تم ہو۔ کتے پر نازل شدہ قرآن، معاذ اللہ، قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور یہ کہہ رہا ہے کتے پر نازل شدہ قرآن، معاذ اللہ۔ تو یہ صرف قرآن پاک کی گستاخی ہے، یہ پیغمبر کی بھی گستاخی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے، زبردستی ان پر گستاخی وہ تھوپتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل الخوار کر دیا، تم خود گستاخی کا مرتکب ہو گئے، قرآن کے بھی حضور کے بھی۔ لہٰذا یہ اللہ کا کرنا ہے، چونکہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ نے تم سے بدلہ لیا، تم جو ان پر لگانا چاہ رہے تھے تمہارے سر آیا، اور غلام رسول سعیدی بھی لکھ گیا ہے، یہ تمہارے گلے پر ہے، یہ نہیں اتر سکتا کہ الزامی طور پر بھی کفر گستاخی کفری رہے گا، یا نہیں ہٹ سکتا۔ لہٰذا میں نے مختصر طور پر اس کی وضاحت کر دی کہ بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بچوں کے برابر معاذ اللہ کہنا یہ بھی کفر ہے، خود حضرت تھانوی بھی اس کو کفر کہتے ہیں، اور اس یہ جو معنی تھا احمد رضا خان صاحب نے نکالا اس کو کفر کہتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ میں نے حفظ الایمان میں ایسا نہیں لکھا، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اور جن کو شوق ہو ان کو چاہیے کہ وہ خود حفظ ایمان پڑھیں، اور اس کے بعد مولانا مرتضی حسن کے جواب میں جو مضمون حضرت تھانوی نے لکھا اس کو بھی دیکھیں، اور جو شرح موافق کی انہوں نے عبارت پیش کی، بریلیوں سے مطالبہ کرے کہ پھر اس پر بھی فتوی کفر لگا اگر یہ کفر ہے، اور اگر زبردستی تم فتوی کفر اس پر کرنا چاہتے ہو پھر شرح موافق والے کو بھی کہو۔ اور ایسا کا لفظ میں نے کہا کہ ہمیشہ تشبیہ کے لیے نہیں آتا، لہٰذا یہاں زبردستی مت گھسیڑیں، اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ
یہ جو ہے احمد رضا خان صاحب نے تو گدھے کے لیے بھی علم غیب تسلیم کر لیا ہے، اور میں نے بتایا کہ مقیاس حنفیت میں خود انہوں نے گستاخی کی ہے، اور طویل القرآن میں بتایا کہ الزامی طور پر بھی گستاخی ہی رہتی ہے۔ یہ سارا ہی ان کے سرور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو میں مشورہ دیتا ہوں، میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا، ایک کتاب ہے فتح بریلی کا دلکش نظارہ، حضرت امام المناظرین مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ رضویہ جا کر کے، بریلی میں جا کر کے، ان کی مسجد، ان کے مدرسے میں جا کر کے مناظرہ کیا مولوی سردار کے ساتھ اسی حفظ الایمان کی عبارت پر، اور فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ اس وقت جو وہاں فیصل تھے انہوں نے حق حضرت مولانا منظور نعمانی کے حق میں فیصلہ دیا، مقامی اخبارات میں اس وقت وہ چھپا تھا جیسا کہ اس میں موجود ہے، اور وہ کتاب فتح بریلی کا دلکش نظارہ، وہ فتوحات نعمانیہ نامی کتاب کے اندر بھی وہ موجود ہے، وہ مناظرہ اس کے روداد۔ لہٰذا جو مجھے لگتا ہے کہ جو انصاف کے ساتھ وہ کتاب دیکھے گا، وہ مناظرہ پڑھے گا، اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی اس کے سوا کہ اس کو کہنا پڑے گا احمد رضا خان نے دھوکہ کیا، اس کے ورثاء نے دھوکہ کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر الزام لگایا۔ حضرت تھانوی تو بری ہیں، خود اب گستاخی قرآن پاک کی کہ معاذ اللہ کتے کا نازل شدہ قرآن پاک ان کے سر پر آ گیا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کے ولی کے سر انہوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر ڈال دیا۔ ہم اب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرک و بدعت اور تہمت بازی کی لعنت سے ان کو باہر نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔